السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی بھائیو، آج کا جو میرا بیان ہے، اس بیان کا عنوان یہ ہے: مسلمان کو گالی دینا، برا کہنا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ اسلامی بھائیوں، فاسق کے دو مختلف انداز میں معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ فاسق کے لیے گناہ مستعمل ہیں، لیکن فاسق عام طور پہ گناہ کبیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ فاسق کے لیے جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے، یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے اور اس کی عادت بنا لے، تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ عام طور پہ محلے گلیوں میں، آفسوں میں، دفتروں میں، بلڈنگوں میں، گھروں میں، اور جو چھوٹے علاقے ہیں ان میں خاص کر آدمی بھی اور خواتین بھی بہت زیادہ بات شروع کرتے ہی گالی سے کرتے ہیں۔ نام لیا کسی کا بھی، اس سے پہلے گالی پہلے استعمال کیا اور بعد میں بات کی۔ ایسے لوگ بہت موجود ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کس شخص کو گالی دے رہے ہیں۔ اگر وہ برا ہے تب بھی اس کو کیوں گالی دے رہے ہیں، اور اگر وہ اچھا بھی ہے تو اس کو کیوں گالی دے رہے ہیں؟ کیونکہ سامنے والے انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کتنا متقی ہے، عبادت گزار ہے، یا عبادت نہیں بھی کرتا تو مسلمان تو ہے۔ تو کسی پہ بھی یہ بات جائز یا زیب نہیں دیتی کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی، کسی دوسرے کو گالی دے، یہ زیب نہیں دیتا۔ چھوٹے علاقوں کا میں نے ذکر اس لیے کیا، جیسے یہاں کراچی میں اگر دیکھ لیا جائے تو لالو کھیت کے خواتین خاص طور پہ بات شروع کرنے سے پہلے ہی منہ سے گالی نکال دیتی ہیں۔ آدمی بھی بات شروع کرتے ہیں، پہلے گالی بکتے ہیں، پھر اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں۔ تو ان چھوٹے علاقوں میں حالانکہ مساجد موجود ہیں، علماء اکرام بتاتے بھی ہیں سب کچھ، مگر لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، مسجدوں کو آبادی نہیں کرتے، جمعے کی نماز کے لیے بھاگ بھاگ کے پہنچتے ہیں اور فرض نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور خطبہ ہمارے ہاں چونکہ عربی میں ہوتا ہے تو اس لیے لوگ عربی نہیں جانتے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں بیان کر دیں، جو کہ آج کے وقت کے مطابق بھی ہو رہی ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی کے بارے میں اس وقت بتا دیا، اور کفر کے بارے میں بھی اپنے دور میں بتا دیے، جبکہ آج کے دور میں اور آنے والے دور میں بھی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کے ساتھ کفر بھی کر رہے ہوں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث انسان کو ان برے کاموں سے روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، مگر چونکہ انسان برائیوں میں پڑا ہوا ہے، اگر کوئی بات غلط منہ سے نکل جاتی ہے اور سامنے والا طاقتور ہوتا ہے تو اس سے فوری طور پہ معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ غلطی سے منہ سے نکل گئی۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟
بات کہنے سے پہلے ہی انسان سوچ لے کہ وہ کہہ کے آ رہا ہے۔ کسی کو فضول میں گالی بک دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور لڑائی کرنا کوئی کسی بھی مسئلے کے اوپر کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا نتیجہ، کوئی لڑائی سے کسی بھی قسم کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ہندوستان کی لڑائی ہے، جنگ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر وہ حل نہیں ہے۔ کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا، جنگ کی نہیں جا سکتی، بات چیت سے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بیان کی گئی کہ انسان کو مل جل کے جو اخلاق کا سبق دیا گیا انسان کو دین کے اندر، وہ اسی لیے دیا گیا کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں تو وہ انسان لڑنا چھوڑ دے گا، گالی دینا چھوڑ دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور کفر کو چھوڑ دے گا۔ اسی لیے یہ تمام چیزیں بیان کی گئیں، اور کہا بھی گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر، چاہے وہ قرآن پاک ہے یا احادیث ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ اب جو لوگ عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس پہ غور و خوض کرتے ہیں اور تمام عوام کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چونکہ عوام مختلف دھندوں میں لگ گئی ہے، دین سے دور ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے دین کی دوری کی وجہ سے انسان کے اندر پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ انسان بھول گیا ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر لے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انسان کے تمام غم بھلا دے گا، تمام پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس سمجھنے کی اور غور و فکر کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔